نیب کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری القادر یونیورسٹی کیس میں عمل میں لائی گئی ہے۔ القادر یونیورسٹی کے مقدمے کے تانے بانے پاکستان کے بڑے پراپرٹی ٹائکون اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کے خاندان پر برطانیہ میں دائر ہونے والے ایک مقدمے سے ملتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں بحریہ ٹاؤن کی رقم برطانیہ میں ضبط کی گئی، جس کے بعد پاکستان کی وفاقی حکومت اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان خفیہ طور پر تصفیہ ہو گیا تھا۔ نئی بننے والی اتحادی حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے 50 ارب روپے غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کیے، جنہیں وہاں منجمد کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کی حکومت کی جانب سے یہ رقم واپس لانے کے بجائے برطانیہ میں بحریہ ٹاؤن کو ریلیف دیا گیا۔ حکومت کا دعویٰ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے برطانیہ میں پکڑے گئے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد واجب الادا رقم میں ایڈجسٹ کر دیے گئے تھے۔ جون 2022 میں پاکستان کی اتحادی حکومت نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدے کے بدلے اربوں روپے کی اراضی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے نام منتقل کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کرائم ایجنسی، بحریہ ٹاؤن اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے مابین خفیہ معاہدے کی منظوری دی۔ حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی ضبط کی گئی رقم پر ریلیف دیتے ہوئے بدلے میں بحریہ ٹاؤن سے القادر یونیورسٹی کے لیے 458 کنال اراضی حاصل کی گئی۔ عطیہ کی گئی اس اراضی کا معاہدہ بحریہ ٹاؤن اور سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے درمیان ہوا۔ متعلقہ دستاویزات پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی جانب سے دستخط کیے گئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ اہم ترین کیس ثابت ہوگا اور اس کیس کا نتیجہ بھی ان کی نااہلی کی شکل میں ہو سکتا ہے، گو کہ فی الوقت اسے 60 ارب روپے کی خطیر رقم کے عوض ایک خفیہ معاہدے کے تحت ایک بزنس ٹائکون کو فائدہ پہنچانے اور اس کے عوض اراضی حاصل کرنے کے الزام کا معاملہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے کرداروں اور تفصیلات اس سے بھی زیادہ ہوشربا ہو سکتی ہیں، بالخصوص وہ کردار جو اس وقت خاموش ہیں اور ابھی تک پس منظر میں ہیں۔ ان کے سامنے آنے کے بعد کیے جانے والے انکشافات عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا القادر یونیورسٹی کا معاملہ کیا ہے؟ عمران خان نے بزنس ٹائکون کو فائدہ پہنچا کر سینکڑوں کنال اراضی کیسے حاصل کی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 26 دسمبر 2019 کو ریل اسٹیٹ ڈیولپر کے حوالے سے کابینہ کے فیصلے کے چند ہفتوں میں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ٹرسٹ رجسٹرڈ کیا تھا، جو بعد میں یونیورسٹی کے لیے ڈونر بن گیا۔ 2 دسمبر 2019 کو ٹرسٹ کی رجسٹریشن سے 3 ہفتے پہلے عمران خان کی کابینہ نے بزنس ٹائکون اور فیملی کیس میں نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کے احکامات، AFOs اور فنڈز کی پاکستان واپسی سے متعلق معاملہ اٹھایا۔ نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے ریل اسٹیٹ ڈیولپر کے CEO کے خلاف تحقیقات بند کر دی اور بیرون ملک بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ سے تقریباً 140 ملین پاؤنڈز پاکستان کو واپس بھیجے گئے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ کے نیشنل بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ میں گئی۔ اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا رقم سرکاری اکاؤنٹ میں منتقل کی جانی تھی یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جانی تھی؟ جیسا کہ بزنس ٹائکون نے ریل اسٹیٹ ڈیولپر کراچی کیس میں جرمانے کے طور پر سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے ادا کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ اسلام آباد کے سب رجسٹرار آفس میں ٹرسٹ ڈیٹ کی رجسٹریشن کے اگلے ہی مہینے ریل اسٹیٹ ڈیولپر نے جہلم میں 460 کنال اراضی خریدی اور زمین زلفی بخاری کے نام منتقل کر دی۔ اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں اس وقت زمین کی قیمت 243 ملین روپے مقرر تھی۔ ٹرسٹ کی تشکیل کے بعد 22 جنوری 2021 کو زلفی بخاری نے یہ زمین ٹرسٹ کے نام منتقل کی۔ یہ 458 کنال اراضی موضع بکرالہ، تحصیل سوہاوا، ضلع جہلم میں ذوالفقار عباس بخاری کے نام پر القادر کے متولی کے نام پر واقع ہے۔ 24 مارچ 2021 کو زمین کے اس عطیے کے ساتھ دیگر عطیات جیسے انفراسٹرکچر اور ریل اسٹیٹ ڈیولپر کی دیگر دفعات کو بشریٰ بی بی اور ریل اسٹیٹ ڈیولپر پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان عمران خان کی رہائش گاہ پر ہونے والے ایک معاہدے کے ذریعے تسلیم کیا گیا۔ جب عمران خان وزیر اعظم دفتر میں تھے، ریل اسٹیٹ ڈیولپر نے معاہدے میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ مجوزہ القادر یونیورسٹی کے قیام اور اسے چلانے کے تمام اخراجات برداشت کرے گا، اور یہ کہ وہ القادر پروجیکٹ کے قیام اور اسے چلانے کے لیے ٹرسٹ کو فنڈ پیسہ فراہم کرے گا۔
जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक अलकादर ट्रस्ट को 180 मिलियन रुपए के अतियात मिले। जुलाई 2020 से जून 2021 तक ट्रस्ट की कुल आमदनी भी लाखों में थी, जबकि अमले और कारकुनों की तनख्वाहों समेत कुल अखराजात सिर्फ 8.58 मिलियन रुपए के लगभग थे। नैब ने पीटीआई हुकूमत की जानिब से 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचाने के बदले एक रियल एस्टेट डेवलपर से अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर हाल ही में इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ सैकड़ों केनाल अराजी मुबैना तौर पर हासिल करने की अपनी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है और इसी में रेंजर्स के जरिए इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।